اگر ہر بندہ اس نظریے پہ چل پڑے کہ میں نے صرف ایک بندے کو سہولت دینی ہے، ایک بندے کی دیکھ بھال کرنی ہے، ایک فیملی کی دیکھ بھال کرنی ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو 50% مسائل ختم ہو جائیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان طیب مختار۔ آپ دیکھ رہے ہیں NPG میڈیا گروپ۔ میرے ساتھ اس وقت پاکستان سٹارز ٹیم کے مرکزی صدر محمد قیس قریشی موجود ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے، مثال قائم کرتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے ایک مثال ہے۔ یہ اپنی زندگی اوروں کے لیے جیتے ہیں، جو آتا ہے ان کے پاس یہ اوروں کے لیے کرتے ہیں۔ یہ معذور افراد جو نیچرلی طور پہ معذور ہوتے ہیں یا حادثاتی طور پہ معذور ہو جاتے ہیں، یہ ان کا علاج کرتے ہیں اور فری علاج کرتے ہیں۔ اور ان کا اور ان کی ٹیم کا یہ ماننا ہے کہ ہم کسی سے کسی بھی قسم کا کوئی ڈونیشن نہیں لیتے۔ ہم بات کرتے ہیں محمد قیس قریشی صاحب سے۔ السلام علیکم قیس بھائی، سب سے پہلے کو شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنے قیمتی وقت میں سے نکال کے، کہ ہمیں بتائیں یہ سٹارز ٹیم ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک، میں تو اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ ایک مخلص لوگوں کا نا مجموعہ ہے۔ اس میں جو میرے لیے آئیڈیل ہیں، جن کو دیکھ کر میں کہتا ہوں کہ یار انسان دنیا میں ابھی باقی ہیں۔ ہمارے چیف ایگزیکٹو ہیں الحاج لطیف گل صاحب، ٹھیک ہے، میں بھی ایک مرکزی صدر۔ تو ہماری ٹیم ایک جذبے کے تحت، جو کبھی مسلمانوں کا جذبہ ہوتا تھا اب بھی ہے، لیکن جو کہ ایمان کی اگر سلامتی ہو، اگر ہمارے اندر جذبہ ایمانی جوش مارے، تو سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کیسے جیتے، ہم دوسروں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم ان لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں جو اس زندگی کی لہروں سے پورا مستفید نہیں ہو پا رہے، جو اس دنیا میں جن کو دنیا قبول نہیں کر رہی۔ مثلا ہم نے ڈسیبل، جو قدرتی طور پر معذور ہوتے ہیں، باہم معذور، ان کے لیے ہم نے سب سے پہلے ہم شناختی کارڈ ان کا بنوانے کے لیے سب سے پہلے سرکاری کارڈ بنتا ہے، وہ اگر نہ ہو تو پھر شناختی کارڈ نہیں بنتا۔ اگر شناختی کارڈ بن جائے، ڈسیبل سرٹیفکیٹ بن جائے، تو جو حکومت کی طرف سے ایک کوٹا ہے 3% مزدوروں کو سرکاری ملازمت میں، اس وقت اہل ہوتے ہیں وہ لوگ جب وہ ان کے پاس سرٹیفکیٹ۔ تو اس وقت پاکستان میں وہ سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے جو ہے ہی معذور، جو خود چل نہیں سکتا، جو اپنی اسٹرگل نہیں کر سکتا، وہ کیسے جا کر اداروں میں جا کر وہ اپنا کارڈ بنوا سکتا ہے؟ وہ بہت مشکل ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ علم بلند کیا، الحاج لطیف گل صاحب بڑے عزم کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں کہ ہماری پوری ٹیم کا حوصلہ لطیف گل صاحب ہے۔ وہ 24 گھنٹے لگے، یقین جانے جب وہ گھر جاتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں جب ان کو، تو وہ رات کے 2 بجے تک لکھ رہے ہوتے ہیں کہ صبح کیا کر کے آئے ہیں ہم، وہ اس کا ریکارڈ مرتب کر رہے ہوتے ہیں۔ تمام ہسپتالوں میں جا رہے ہوتے ہیں جہاں پہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، جہاں پہ فارم نہیں ہے، وہ ہماری ٹیم پوری بنا کر دیتی ہے۔ اور اس میں لطیف گل صاحب کی جو سب سے بڑی خوبی ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ مجھے آنر دیتے ہیں، یہ سارا کام انہیں کا ہے۔ اچھا، تو قیس بھائی ہمیں یہ بتائیں، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ لطیف گل صاحب یہ سارا کام مینیج کرتے ہیں اور آپ ان کے مرکزی صدر ہیں، اور یہ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم کسی سے کسی قسم کا کوئی ڈونیشن نہیں لیتے۔ میں نے دیکھا ہے کہ آپ جب کسی کا علاج کرواتے ہیں تو وہاں MBBS ڈاکٹرز، نرسز، اچھے جو لوگ ہیں وہاں آتے ہیں، لیکن وہ آپ ان کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی سیاسی یا کوئی خیراتی کوئی پشت پناہی حاصل ہے؟ ہمارا دیکھیں جی، جو ذہن ہے نا کہ کم ہو، ہم اپنی جیب سے کریں۔ یہ لطیف گل صاحب جو ہے نا، کہہ لیں کہ یہ پھر میں ان کو ریوارڈ دیتا ہوں، ہم نے کسی سے ایک پیسہ نہیں لیتے، ایک کوئی دے بھی تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یار آپ اپنے طرف سے کوئی اور کام کر لیں۔ ہم نے وہی کرنا ہے جو اپنی جیب میں ہے اور جو ہم کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ذہن بھی مطمئن ہے، ضمیر بھی مطمئن ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہم کہنے کو تو ڈسیبل لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، اگر انسان سمجھے تو یہ اپنی آخرت کے لیے ہوتا ہے سارا کچھ، اور اللہ تعالیٰ ریوارڈ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی، اور اتنا سکون ہوتا ہے جب وہ لوگ دعائیں دیتے ہیں
कैस भाई, आपने जैसा कि बताया हमें कि हम मजदूर अफराद का जो है वो इलाज करते हैं। आपको पता है कि दो किस्म के डिसेबल लोग होते हैं, एक वो जो नेचुरली तौर पे हो, एक वो जो हादसाती तौर पे हो। तो आप इनमें से कोई चॉइस है आपकी, या आप दोनों का ही इलाज करना पसंद करते हैं? ये नहीं, इलाज जो भी आ जाए उसके लिए हम हाज़िर हैं और मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में लेके जाते हैं। कोई भी मसला हो हम खुद खड़े होते हैं वहाँ पे और खुद टाइम लेते हैं। डॉक्टर्स की पूरी टीम है, ठीक है। असल चीज़ ये है कि जो डिसेबल कुदरती हैं, जो शनाख्ती कार्ड और जो सर्टिफिकेट बनते हैं वो सिर्फ जो नेचुरली डिसेबल है उन्हीं के बनते हैं। जो 3% कोटा है वो उन्हीं का है, तो उनको सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं हम बना के दे सकते जो हादसाती होते हैं। बाकी उनको हम ट्रीट करते हैं, जो हमारे पास आए हम शौक़ से उनको देखते हैं और जिस हद तक हो सके हमारे कह लें कि अदारे में डिसेबल्स के लिए हुनरमंदी प्रोग्राम चल रहा है। हमारे अदारे में ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं कि उसकी जितनी प्रॉफिट होती है, जो भी तैयार होता है वहाँ पे गारमेंट्स तैयार होते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें सिलाई से मुतल्लिक़, तो उनकी जो भी प्रॉफिट है वो भी उन्हीं में तकसीम कर दी जाती है ताकि ये लोग खुद कमा सकें। उस लेवल का काम उनको देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वो अपने घरों में बैठकर कर सकें, वो किसी के मोहताज ना रहें, वो अपने माँ बाप पे बोझ ना बने, वो अपने भाइयों पे बोझ ना हो, उनके रिश्तेदार उनको बोझ ना समझें, वो अपनी मुतमिन ज़िंदगी गुजार सकें। करना सब अल्लाह ने, हम सबब बनने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को इसबाब पैदा किए हैं इंसान के लिए, इस दुनिया में जीने के लिए। तो मैं कहता हूँ कि वो खुशकिस्मत इंसान है जिसको अल्लाह ताला चुन ले अपनी मखलूक के लिए, चाहे एक बंदे के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे पाकिस्तान को फैसिलिटेट करें, आप पूरे फैसलाबाद को फैसिलिटेट करें। यार आप सबको नहीं कर सकते, आप किसी को तो कर सकते हैं, आप सबको ना करें लेकिन किसी एक को ज़रूर करें। अगर हर बंदा इस नज़रिए पे चल पड़े कि मैंने सिर्फ एक बंदे को सहूलत देनी है, एक बंदे की देखभाल करनी है, एक फैमिली की देखभाल करनी है, तो आप देख लें कि हमारे जो 50% मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप एक बंदे को सहूलत दें, मैं एक बंदे को दूँ, हर बंदा इस नैरेटिव पे चल पड़े तो मसला कहीं भी नहीं रहेगा। और एक बंदे को वही जो महाजरीन वाला और अंसार वाला सिस्टम था कि एक दूसरे का भाई बना दिया, एक एक कतरे कतरे से दरिया भरता है। एक सोच डेवलप करने की ज़रूरत है। अच्छा, आपका ये अदारे के बारे कोई फ्यूचर प्लान कोई होता है बंदे का? आपका क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान क्या है आपका? बस यही है कि सबसे पहले हमने हमारे अदारे ने जो है ये कह लें कि हुकूमत से ये जो 50% किराया मंजूर था डिसेबल के लिए वो अलाउ नहीं था, उस पर अमल दरामद नहीं था। वो DCO साहब से लतीफ़ गिल साहब ने मीटिंग्स की, हमारी पूरी टीम ने मीटिंग्स की। फिर DCO साहब ने पूरे जो अड्डे हैं ट्रांसपोर्ट के उनको बुलाया, उनके साथ मीटिंग्स अरेंज की। फिर हर जगह पे अब वो बोर्ड आवेज़ा हैं कि डिसेबल का 50% किराया लिया जाएगा। और पहले क्या होता था कि उसकी जो साथ में चेयर है उसका अलग किराया लेते थे और डिसेबल का अलग। पहले उनको 2 सीटों का किराया देना पड़ता था, अब वो 50%। अब डिसेबल का हमारा मंशूर था, वो हुकूमत वक्त तक आवाज़ पहुंची, हुकूमत ने वो मंजूर कर लिया। 2000 रुपया पर डिसेबल को वो अब वजीफ़ा मिला करेगा। अब हमारा एक दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है जो जिस पे हम काम कर रहे हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हुकूमत के ऐवानों में आवाज़ पहुंच चुकी है कि बुज़ुर्ग जो 65 साल से ऊपर लोग हैं उनको भी अब वजीफ़ा लग चुका है। तो ये हमारे रिकॉर्ड पे है, ये हमारा 5 साल साबका 10 साल पहले का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हमारे कह लें कि अखबारात में हमारी जो तहरीक है जिस पे लतीफ़ गिल साहब ने क़यादत करते हुए ये मुतालबत किए थे हुकूमत से और इसको मिशन को आगे बढ़ाने का अज़्म किया था। और आज ये टीम फ़ख्र करती है कि हमारा मंशूर आगे बढ़ रहा है, कामयाब हो रहा है। और उन लोगों से हम दुआएं यानी कि तलबगार हैं दुआओं के, और उन लोगों से दुआएं निकल रही हैं जो सही मुस्तहिक हैं। तो पूरे पाकिस्तान का तो नहीं मैं कहता कि हम पूरे पाकिस्तान को ठीक कर देंगे, हम हर बंदे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन कोशिश ज़रूर कर रहे हैं और इस कोशिश को अल्लाह ताला ने कामयाब करना है। इंसान सिर्फ नीयत कर सकता है, कोशिश कर सकता है, कामयाबी सिर्फ
خدا دیتا ہے۔ اچھا کیس بھی یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی معذور افراد رہتا ہے، یا آپ کو وہ لوگ فون کرتے ہیں، یا کیا طریقہ کار ہے کہ آپ ادھر جاتے ہیں، کیمپ لگاتے ہیں، ان کا علاج کرواتے ہیں، پھر آپ ان کو کوئی سرٹیفکیٹ بھی آپ دیتے ہیں؟ یہ کیا طریقہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ اب تو دیکھیں پہلے یہ بڑا مسئلہ تھا، تو اس وقت نہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ کیمپ کس چیز کا ہے۔ اب تو جہاں پہ بھی جو پاکستان سٹارز کا کیمپ لگا ہوتا ہے تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈسیبل لوگوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب ہمارے پورے فیصل آباد لیول پہ نہیں، پورے پاکستان لیول پہ زیادہ تر ڈسٹرکٹ فیصل آباد میں کام ہوا ہے۔ ہر یو سی میں پتہ ہے کہ ڈسیبل کا کام کون کر رہا ہے، اونلی ون پرسن یا کہہ لیں ایک ادارہ، ٹھیک ہے۔ اور اب ہر یو سی میں ہمارے جو ہے وہ ہمارے ریکارڈ میں ہے کہ ڈسیبل ہر یو سی سے ہمارے ساتھ وہ اٹیچ ہیں، ہمارے ممبر ہیں، ہمارے کارڈ ہولڈر ہیں، ہم نے ان کے سرٹیفکیٹ بنا کر دیے ہوئے ہیں اور ہمارے رابطے میں ہیں۔ تو جب ہم کسی علاقے میں جاتے ہیں تو پہلے ہفتہ پہلے ہم نے ادھر ایڈورٹائزنگ کی ہوتی ہے، فیس بک پہ علاقے میں دوستوں کو ٹیلیفونک رابطہ کیا ہوتا ہے، اور جو ہمارے یو سی کے ممبران ہیں، ہمارے یو سی عہدیدار ہیں، ان کو کہا ہوتا ہے کہ جی آپ کی یو سی میں یہ کیمپ لگے گا، تو آپ نے وہ مسجدوں میں اعلان کروا دیتے ہیں، ویسے دوستوں کو کہہ دیتے ہیں، پولیٹیکل لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو فلاں دن آپ نے کیمپ پہ لانا ہے۔ تو وہ ایک ٹیم ہے، ایک ٹیم ورک ہے، اور بہت زبردست رسپانس ہوتا ہے، بڑا کامیاب جو ہے کیمپ ہوتے ہیں۔ اور کیمپ لینے کے لیے اب تو کہہ لیں کہ یو سی ممبران جو ہیں عہدیداران ہیں وہ لائن میں لگے ہوتے ہیں کہ اس دفعہ آپ ہمیں کیمپ دیں۔ تو بہرحال کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ڈسیبل آئے اور اس کا بات نہ سنی گئی ہو، یا اس تک اس ادارے کی جو سہولیات نہ پہنچی ہو۔ یہ الحمدللہ کریڈٹ ہے پاک سٹار ٹیم کو۔ تو اس ٹیم میں بہت محنتی ورکر اور بہت مخلص انسان شامل ہیں جو اپنی توانائیاں صرف انسانیت کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں۔ تو مجھے پراؤڈ ہے اس ٹیم کا حصہ ہونے کے لیے، میں ایک اس ٹیم کا چھوٹا سا حصہ ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوش قسمتی ہے۔ اچھا تو کیسے ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ پاک سٹارز ٹیم کی بنیاد کب رکھی اور کیسے رکھی، اور کیا سوچ کر آپ نے اس کی بنیاد رکھی تھی؟ بات تو وہی ہے کہ اس کی بنیاد لطیف گل صاحب نے رکھی، اور وہی چیف ایگزیکٹو ہیں اس کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی بنیاد پہ یہ ایک انسانی ہمدردی کے طور پہ اس کی ابتدا تھی، اور انسانیت کی فلاح، ویلفیئر، اور ایسا ہی مشن کہ جس کو کرنے سے دلی سکون ہو، انسان اپنے سکون کے لیے، اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی کہہ لیں کہ جو ہے زندگی کو مطمئن کرنے کے لیے بہت سی کوششیں کرتا ہے۔ کچھ لوگ بلڈنگز بناتے ہیں، کچھ لوگ کہہ لیں فیکٹریز کھڑی کرتے ہیں، کچھ لوگ گاڑیوں کے انبار لگاتے ہیں، کچھ لوگ آس پاس کے لوگوں کو، غریبوں کو، معذوروں کو، اور جو دکھ کے بھرے ہوئے ہیں ان کا دکھ سن کے اور ان کی باتوں میں مگن ہو کر ان کے دکھ شیئر کر کے اپنی زندگی جینا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک آئیڈیا تھا کہ ہم نے جو پریشان حال لوگ ہیں، جو اس دنیا کا حصہ تو ہیں لیکن اس دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل پا رہے، ان کو ہم نے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے، اور وہی بات اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش ہے۔ زندگی کا مقصد اوروں کے لیے جینا۔ میں ہوں آپ کا میزبان طیب مختار، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔